السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں لیٹ فائلرز کے حوالے سے جو ایک SRO جاری ہوا ہے FBR کی طرف سے، اس تناسب میں کیا اب لیٹ فائلر بھی فائلر ہوں گے؟ کیا پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ان کو بھی فائلر والا ریٹ ہی چارج کیا جائے گا؟ اس حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ اگر آج آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ برائے کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو کسی بھی آپ کے دوست کے کام آ سکتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بجٹ 2024 کے حوالے سے جون میں گورنمنٹ نے ایک بجٹ پیش کیا۔ اچھا، بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں گورنمنٹ ایک تخمینہ لگاتی ہے کہ ہمیں آمدن اتنی ہونی ہے اور ہمارے اخراجات یہ ہونے ہیں۔ اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں۔ جون کے ماہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو، جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو پیش کرتی ہے۔ اس بار گورنمنٹ نے ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، فائلر نان فائلر کے ساتھ ساتھ لیٹ فائلر کا۔ اب لیٹ فائلر کا جو کنسیپٹ تھا وہ اس وقت بڑی اس پہ گفتگو ہوتی رہی، بہت سارے سینئرز نے اس معاملے میں گفتگو کی کہ لیٹ فائلر کا کنسیپٹ کوئی مناسب اقدام نہیں ہے، اس سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے دور بھاگیں گے، نہ کہ اس میں آنے کو خوشی محسوس کریں گے۔ اچھا، اب یہ لیٹ فائلر کون تھے، فائلر کون تھے؟ ہم نے اس میں بہت ساری اس میں ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کر لیا۔ صرف آج اگر اس کا صرف ایک ریویو لیا جائے تو فائلر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹیکس لائبلٹی ہوتی ہے، جو انٹیاں لے چکے ہوتے ہیں اور وقت پر اپنی گوشوارے جمع کروا دیتے ہیں، یہ فائلر ہوتے ہیں۔ نان فائلر وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو جمع ہی نہیں کرواتے بالکل، وہ نان فائلر ہوتے ہیں، یا پھر لیٹ جمع کرواتے ہیں اور وہ ایک خاص وقت تک نان فائلر رہتے ہیں، پھر وہ فائلر ہو جاتے ہیں۔ جو بالکل جمع نہیں کرواتے وہ نان فائلر رہتے ہیں۔ گزشتہ برس جو لوگ پہلے پراپرٹی کی خرید یا فروخت کرتے تھے تو وہ اسی دن فائلر ہو جاتے تھے، NTN لے لیتے تھے، گوشوارے جمع کروا دیتے تھے اور 1000 روپے کا چلان جمع کروا کر فائلر ہو جاتے تھے۔ تو گورنمنٹ نے جو لاسٹ یہ بجٹ پیش کیا اس میں ایک لیٹ فائلر کا کنسیپٹ دیا کہ لیٹ فائلر کا یہ ہوتا تھا کہ فائلر کے لیے اگر 3% ہے تو لیٹ فائلر 6% پے کرے گا اور نان فائلر اس سے زیادہ پے کرے گا۔ لیکن اس حوالے سے ایک معاملہ چلے، آج کل آپ کو پتہ ہے یہ صرف امپلیمنٹیشن جو ہوتی تھی ابھی تک جو ہوئی وہ صرف پراپرٹی کی خرید یا فروخت پر، پرچیز یا سیل پر ہوتی تھی۔ انہی لوگوں کو لیٹ فائلر انہی کو نقصان ہوتا تھا۔ ادروائز پورے پاکستان میں کسی بھی حوالے سے، خواہ آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں، کوئی پروفٹ ہے، کسی بھی سینس میں اس کو لیٹ فائلر کا چارج نہیں کیا جاتا تھا۔ گورنمنٹ نے اس حوالے سے بہت ساری پیش رفت ہوئی۔ 18 سپٹمبر 2024 کو ایک SRO جاری ہوا 1448۔ اس میں ایک پرپوز کیا گیا کہ اگر جو لوگ لیٹ فائلر ہیں، جنہوں نے لیٹ اپنی سبمیشنز کروائی ہیں، وہ اگر 2023 کی بھی ریٹرن سبمٹ کروا دیں اور 2024 کی بھی ڈیو ڈیٹ پر اگر ریٹرن سبمٹ کروا دیں تو 1000 روپے کا سرچارج بھی ساتھ جمع ہوگا۔ تو وہ جیسے ہی ڈیو ڈیٹ ختم ہوگی اس سے ویری نیکسٹ ڈے اس کو ایکٹیو فائلر شمار کیا جائے گا اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ لیٹ فائلر سے ہٹا کر فائلر پہ لے آئیں گے۔ اچھا، اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پرپوز تھا، تو اس حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی اس حوالے سے۔ اچھا، اب اس میں جو یہ معاملات ہو گئے تو اب یہ 18 اکتوبر 2024 کل جو ہے ایک نیا SRO جاری ہوا ہے۔ اس میں FBR نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص لیٹسٹ ایئر، اس میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے لیٹسٹ ٹیکس ایئر کا، ٹھیک ہے، اگر لیٹسٹ ٹیکس ایئر کی ریٹرن جمع کروا دیتا ہے تو اس کو بھی کوئی 1000 روپے جرمانہ بھی نہیں بھرنا سر، کیونکہ وہ تو ڈیو ڈیٹ میں ہی جمع کروا رہا ہے، ابھی NTN لیا ہے
اور ابھی وہ اپنی ریٹرنز جمع کروا رہا ہے، تو اب اس کو 1000 روپیہ ابھی جمع نہیں کروانا سرچارج کا، اور اس کو جیسے یہ ڈیو ڈیٹ، اگر یہ 31 اکتوبر کو ڈیو ڈیٹ آخری ہو جاتی ہے، تو امید ہے کہ اس بار اب ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، تو یہ 1 نومبر کو مطلب یہ فائلر کا سٹیٹس ہو جائے گا۔ اگر وہ پراپرٹی کی خرید اور فروخت کریں گے تو ان کو فائلر کا ریٹ ہی چارج کیا جائے گا، مطلب 3%۔ لیکن اگر کوئی شخص، اگر کوئی فرد 31 اکتوبر کے بعد سبمیشن کرواتا ہے تو اس کا سٹیٹس آنے والے سال تک لیٹ فائلر کا ہی شمار کیا جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بہت اچھی یہ خبر ہے کہ مطلب لیٹ فائلر کا مطلب ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی کوئی پراپرٹی کی پرچیز یا سیل کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے آپ اپنا NTN لے لیں، اگر آپ اور اس کے ساتھ اپنے اسی سال کے ٹیکس ریٹرن جمع کروا دیں تو آپ کو بھی یہ بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور جو ہے گزارش تھی، ایک اور آپ کو اپڈیٹ دینی تھی۔ گزشتہ روز، یہ کچھ روز پہلے، مطلب 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی DHA ورسز FBR، تو اس میں بھی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی لیٹ فائلر کا بھی کنسیپٹ ختم کر دیا گیا تھا، کہ ان میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ مطلب یہ کوئی شخص، کوئی فرد اس سال ابھی NTN مطلب لیتا ہے تو وہ مطلب اب ایکٹیو فائلر ہی اس کو شمار کیا جائے، تاکہ اگر نیٹ زون میں خود ہی آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کیا جائے۔ اس حوالے سے جو نان فائلر ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ تھی کہ FBR جو نان فائلر ہیں ان کے گرد ایک شکنجہ ٹائٹ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے آڈیٹرز کا بھی مطلب سرکولر جاری کیا ہے کہ مطلب اس میں ان کا ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے۔ تو وہ بیسک پرپز یہ ہے کہ جو لوگ مطلب لائبلٹی ہے جن کی، جو مطلب سیکشن 114 کے تحت مطلب لائبل ہے کہ NTN لیں، ان کو وہ پھر بھی نہیں لیتے تو گورنمنٹ FBR اس کے خلاف ایکشن پلان تیار کر رہا ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس ٹیکس نیٹ میں فال کرنا چاہتے ہیں، آپ مطلب سیکشن 114 کے مطابق کوئی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، کوئی گاڑی ہے، تو آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، تاکہ نان فائلر نہیں رہیں گے، بینیفٹ بھی مل جائیں گے، اور گورنمنٹ آپ کو خواہ تنگ بھی نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکس لائبلٹی ادا کر کے ان پلنٹیوں سے بھی بچ جائیں گے جو FBR بعد میں آپ کو چارج کر سکتی ہے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار عالم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔